चश्मा बेज़ुबान नबी ज़ादा शीर ख़्वार, हफ्तम से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार। सिन्न हैं जो कम तो प्यास का सदमा ज़्यादा है, मज़लूम खुद है और ये मज़लूम ज़्यादा है। बाकी रही न बात कोई ऐ मेरी जिगर, सूखी ज़बान तुम भी दिखा दो निकाल कर, फेरी ज़बान लबों पे जो उस नूर ऐन ने, थरा के आसमां को देखा हुसैन ने। तो अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे मरसिया की, जिसको लिखा है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने। ये है उन्वान हमारा। आज मरसिया है, मज़मून उर्दू है, तारीख़ है 2 जून 2021। सफ़र नंबर ये आपकी बुक पे है 172, 70, 173, 74 अप टू 75, 76 तक है ये, 77, 78 तक है ये। तो मरसिया है क्या? मरसिया से मुराद ऐसी नज़म है, मरसिया से मुराद ऐसी नज़म है जिसमें मरने वाले के अवसा बयान करके उसकी मौत पर रजो गम का इजहार किया जाए। आम तौर पर मरसिया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आमतौर पर मरसिया हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला की शहादत से मुतल्लिक़ लिखे गए हैं। दूसरे लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़मों को शख्सी मरसिया का नाम दिया जाता है। मरसिया की कोई शक्ल मुअय्यन नहीं है। मरसिया 3 मिसरों पर मिसरों, 4 मिसरों, 5 मिसरों और 6 मिसरों के बंदों की शक्ल में भी नज़म किए गए हैं। अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। ताहम शहदाए करबला के मातम में जो मरसिया लिखे जाते हैं उनमें चंद अज्जाए तरकीबी का ख्याल रखा जाता है। मसलन चेहरा मरसिया की तमहीद को कहते हैं। ये आपकी बुक पे है, पेज नंबर 173, यहाँ आप देखिए, ठीक है ना। तो सरापा ये हम आगे देखेंगे, ये मैंने कुछ और इसमें ऐड किया है। उसके पहला है सरापा, फिर रुखसत, फिर आमद, फिर रज्ज़, फिर जंग, फिर शहादत, फिर बैन। तो यहाँ है मीर बाबर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, जो उर्दू के मशहूर व मकबूल मरसिया गो गुज़रे हैं। उन्होंने मरसिया के अज़ाए तरक़ीबी का पूरा ख्याल रखा था। हमें ज़रूरी नहीं कि हर एक मरसिया में इन अज़ाए तरक़ीबी का इल्तिज़ाम हो। तो ये आपके बुक पे है, यहाँ है, ये मेरे पास बुक है। तो पेज नंबर 175 पे है हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम के लिए पानी मांगना, जो कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो यहाँ है ये मरसिया। तो मरसिया जो है मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से बना है, जिसके माने मुर्दे को रोने, मातम करने और उसकी खूबियाँ बयान करने के हैं। यानी मरने वाले को रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना मरसिया कहलाता है। मरसिया की सिनफ अरबी से फ़ारसी, फ़ारसी से उर्दू में आई, लेकिन उर्दू और फ़ारसी में मरसिया की सिनफ ज़्यादातर अहल बैत अलैहिस्सलाम या वाक़ करबला के लिए मखसूस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी अज़ीम शख्सियात के मरसिया लिखे गए अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो ये है उर्दू में मरसिया की इब्तिदा। उर्दू में मरसिया की इब्तिदा दक्कन से हुई। दक्कन को साउथ। दक्कन में आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों के बानी इमामिया मज़हब के पैरोकार थे, और वो अपने यहाँ उनके इमाम बाड़ी हुआ करते थे, तो उन्हीं में वो मरसिया ख़ानी करवाते थे। तो उर्दू में सबसे जो पहला मरसिया गो है वो है दक्कनी शायर, यानी साउथ, जो साउदर्न पॉइंट है, साउथ से बिलोंग करता है, उसका नाम था मुल्ला वजी। तो लखनऊ में इस सिनफ को, यानी इस जो ये लिटरेरी सिनफ है, उसको क्या मज़ीद तरक्की मिली, और मीर अनीस और मीर दबीर जैसे शोरा ने मरसिया को आला मकाम अता किया। तो मरसिया का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो वाक़े करबला को बयान करने में होता है। तो जदीद तनकीदी बसीरत की रूह से मरसिया गोई को फ़न शायरी का सबसे हसास और कठिन अमल करार दिया गया है। बारीक बिन अफराद जानते हैं कि कई असनाफ़ सुखन पर फ़नी गिरफ्त रखे बगैर एक फ़िक्र अंगेज़ और जानदार मरसिया नहीं कहा जा सकता है। शार पर फ़नी गिरफ्त के हमरा जितनी फ़साहत कलाम, बलागत, हसासियत और इल्मी व फ़िक्री मवाद पर दस्तरस की एक कामयाब मरसिया निगार को ज़रूरत होती है, इतनी सही कोशिश किसी और सिनफ़ सुखन में मतलूब नहीं है, यानी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। मरसिया के अज्जा जुज़ से लिया गया है। क्या 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 है? ये है मरसिया के अज्जा।
تو بنیادی طور پر ایک روایتی مرثیہ اپنی ترکیب میں مندرجہ ذیل اجزاء کا حامل ہوتا ہے، تاہم جدید مرثیہ میں قدرے مختلف ترکیبی تجربات بھی سامنے لائے گئے ہیں۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی تمہید ہے، چہرہ ہے، سراپا ہے، رخصت ہے، آمد ہے، رجز ہے، جنگ ہے، شہادت ہے، بین ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو ایلابریٹ کریں گے۔ اگر حیت مرثیہ، حیت گویا ہو گیا شکل، پہلو، صورت، تو مرثیہ کی صنف کو شعری حیت کی لحاظ سے قطعات مسدس مخمس کی صورت میں لکھنے کا رواج دبستانی لکھنؤ کے مشاہیر نے قائم کیا تھا 1249 یعنی کہ 6259 یعنی کہ 1249 میں میر انیس کی ولادت یعنی کہ 1264 سے پہلے ان کے والد کے ایک ہم عصر ہو گئے، ان کے وقت جو کنٹمپریری ان کے وقت میں تھا میر ضمیر کے ایک مسدس میں یہ دعویٰ موجود ہے کہ مرثیہ کو مروجہ حیت میں لکھنے کی طرح انہوں نے ڈالی، یعنی اس کی شکل و صورت اس وقت ایسی تو انہوں نے ڈالی۔ دقن میں مرثیہ کی عمومی صورت نوح اور مثنوی سے مماثل ہیں، یعنی سملر ہے۔ تو بعد ازاں ہر دبستان میں مرثیہ برنگ سلام کہنے کی تحریک بھی نظر آنے لگی۔ تو قدیم سلام کے برعکس جدید سلام میں واقع نگاری کی جگہ نتائج اور احساسات لطیف کو جگہ دی جاتی ہیں۔ اسی لیے موجودہ عہد میں سلام نے غزل سے ترکیبی مماثلت کی بنا پر زیادہ کشش کے ساتھ مقبولیت حاصل کی ہے۔ تو اب ہیں اجزاء، اس کے اجزاء تھوڑا سا میں نے اس کو لمبا کھینچا ہے، ادروائز آپ کی بک پہ بہت چھوٹا ہے۔ تو مرثیہ کے اجزاء یعنی پارٹس اس کے کیا کیا ہے؟ مرثیہ کے درج ذیل اجزاء ترکیبی قرار پائے ہیں۔ پہلا ہے چہرہ، پھر ہے سراپا، پھر ہے رخصت، پھر ہے آمد، پھر ہے رجز، پھر ہے رزم جس کو جنگ بھی کہتے ہیں، پھر ہے شہادت اور بین۔ تو چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرہ مرثیہ کا ابتدائی حصہ چہرہ کہلاتا ہے۔ چہرہ دراصل مرثیہ کی تمہید ہے، اس میں مختلف موضوع دیکھنے کو ملتے ہیں، مثلاً مناظر فطرت، قلم یا شعر کی تعریف، شاعرانہ تعلیق، صبح شام کا بیان۔ انیس نے اپنے ایک مرثیہ کا آغاز یوں کیا ہے، کیسے کیا ہے؟ خاکہ کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا برا ہوا تھا۔ تو سراپا ہو گیا۔ پھر سراپا کس کو کہتے ہیں؟ مرثیہ کے جس حصے میں شاعر ہیرو کا تذکرہ کرتا ہے اسے سراپا کہتے ہیں۔ سراپا میں ہیرو کی خصوصیات بھی بیان کی جاتی ہے، مثلاً ان کے قد و خال، قد و قامت، شان و شوکت وغیرہ۔ تو اس کے بعد ہے رخصت۔ جب یہ رخصت کے لیے آتے ہیں، یعنی رخصتی کے لیے ان کو جانا ہوتا ہے تو اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جنگ میں جانے سے قبل ہیرو اپنے عزیز و اقارب سے ملتا ہے، یعنی اپنے ریلیٹیوز، اپنے سبلنگس، اپنے پیرنٹس اور ان کی اہل و عیال سے اسے رخصت کرتے ہیں، جس حصے میں ان واقعات کا بیان ہوتا ہے اسے رخصت کہتے ہیں۔ تو جب سب سے مل چکا تو حر نے کیا کلام، امیدوار حرب کی رخصت کا ہے یہ غلام، رو کر یہ اسے کہنے لگی شاہ تشنقام، مثالا کے دم تو غرم فاقہ کشوں کے بھی کر قیام، ہم پہلے داغ خویج برادر کے دیکھ لیں تو ہم کو دیکھ، ہم تجھے جی بر کے دیکھ لیں۔ تو اس کے بعد آمد، آمد ہے میدان جنگ میں ہیرو کی آمد ہوتی ہیں، یہاں میدان جنگ میں ہیرو کی آمد ہوتی ہیں، یہاں مرثیہ میں ایک جوش و خروش نظر آتا ہے اور شاعر جذباتیت کے عروج پر ہوتا ہے، اس حصے کو آمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رجز۔ آمد کے بعد ہیرو کی زبانی اپنے آباء و اجداد کے اوصاف و کمالات کا بیان ہوتا ہے، جس سے رجز کہتے ہیں۔ ہیرو کے خاندان کی بہادری اور مہارت بیان کی جاتی ہیں۔ تو کیسے کی جاتی ہیں؟ ہم صاحب شمشیر ہیں، ہم شیر جری ہیں، ہم بندے مقبول ہیں، عصیاں سے بری ہے، ایک ان سے میں آیا ہوں، جرت میری دیکھو، سن دیکھو میرا، یعنی سن ہو گیا ایج، اور شجاعت میری دیکھو، کیا دیر ہے منہ پر میری شمشیر کے دیکھو، دیکھوں تو بلا کچھ ہنر جنگ دکھاؤں، یہ دکھاؤں۔ اوکے، اس کے بعد ہے رزم اور جنگ، یہ بھی ایک جز ہے کس کا؟ مرثیہ کا۔ تو اب شاعر جنگ کے مناظر پیش کرتا ہے اور ہیرو
بے جگری سے لڑ کر باطل کے خلاف حق کے لیے جان دے کر شہید ہو جاتا ہے۔ یہ حصہ کافی درد و الم کے بیان میں گزرتا ہے۔ شاعر درد و رنج کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ اصلی جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہیں تو کیسے کی جاتی ہیں؟ قاسم نے رن میں لاشے پہ لاشا گرا دیا، عباس نے بھی خون کا دریا بہا دیا، اکبر نے دم میں ناموروں کو بگا دیا، انداز ضرب شیر الہی دکھا دیا، تنہا جب اس کے بادشاہ بحر و بر ہوئے، تیروں کے سامنے علی اصغر سپر ہوئے۔ اس کے بعد ہے شہادت مرثیہ کا وہ حصہ جس میں ہیرو شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں شدید رنج و غم کا اظہار ہوتا ہے، درد و علم کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ شاعر لیتا تھا غش میں ہچکیاں، وہ 14ویں کا ماں آ بیٹھا گلے پہ، تیر کی حالت ہوئی تباہ، رہوار سے گرا پسرے شاہ دین پناہ، بنت رسول رونے لگی، منہ ڈانپنے لگی، تڑپا وہ نوجوان کی زمین کانپنے لگی۔ اینڈ جو لاسٹ اس کا ہے جز، یہ مرثیہ کا آخری جز ہے جس میں شہید کے اقارب اور اہل خانہ گریہ وزاری اور آہ و بقا کرتے ہیں، ماتم اور آہوازاری کا بیان ہوتا ہے۔ جب ہیرو کی لاش اس کے عزیز و اقارب جب ہیرو کی لاش پر اس کے عزیز و اقارب روتے ہیں، شبیر نے یہ خیمہ کی ڈیوڑی سے پکارا، مارے گئے اکبر گر لٹ گیا اے بانو یہ دل شاد تمہارا، مارے گئے اکبر ہم بے قص و بے وہ تنہا ہوئے، وا حسرتا وا دردا وا حسرتا وا دردا، جینے کا سہارا نہ رہا کوئی، مارے گئے اکبر۔ تو اس کے بعد یہ کس نے لکھا ہے؟ مرزا سلامت علی دبیر۔ آج اس سے لمبا کھینچے گا تو ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ یہ مرزا سلامت علی دبیر پر جو یہ نوٹ ہیں اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کی حیات کے بارے میں، یا اس کے ادب کے بارے میں، ادبی جو ان کی خدمات ہیں، تو یہ ہم کل کریں گے۔ حالانکہ ان کا دبیر تخلص 1803 میں پیدا ہوئے، آج ہم اس پہ نظر نہیں ڈالیں گے، یہ ہم کل کریں گے۔ تو باقی والسلام، خدا حافظ۔